تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ اچھا، اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ یہ سمجھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب ہی ٹھیک ہے، آپ بھی اسی پر چلو۔ جی بالکل، اور دوسری طرف سے بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ نہیں نہیں، ہمارا راستہ صحیح ہے، آپ اسے اپنائیں۔ ہاں، تو مطلب ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ سچا ہے اور باقی سب وہ غلط ہے۔ یقیناً یہ سوچ ہمارے بہت سے سننے والوں کے ذہن میں بھی آتی ہوگی۔ جی، یہ ایک عام مشاہدہ ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس پر قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام واقعی جسے ریلیجس پلورلزم کہتے ہیں اور عقیدے کی آزادی یعنی فریڈم آف ریلیجن، کیا اسلام اس کی حمایت کرتا ہے؟ یعنی کیا ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا دین مانے، اپنی طرح سے عبادت کرے، اپنی سوچ رکھے؟ بالکل، یہی سوال ہے، اور ہمارا چینل اسماعیلی ایسنس جو کوشش کرتا رہا ایسے تصورات کو واضح کرنے کی، وہ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں کیا نکات سامنے لاتا ہے۔ تو آئیے اس اہم موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام اور مذہبی تکثیریت، عقیدے کی آزادی اور تنوع کا الہی مقصد۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو تصور ہے الحریت الدینیہ یعنی مذہبی آزادی، اسلامی تناظر میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، الحریت الدینیہ بنیادی طور پر تو فرد کی ذاتی آزادی کا ایک اہم پہلو ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے، کسی جبر کے، اپنی پسند کا عقیدہ یا مذہب چن سکے۔ صرف چننے کی آزادی یا عمل کرنے کی بھی؟ نہیں، صرف انتخاب کی نہیں، بلکہ معاشرے میں ہر فرد کو بغیر کسی خوف یا رکاوٹ کے اپنے منتخب کردہ عقیدے پر عمل کرنے کی بھی مکمل آزادی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ٹھیک۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مطلب صاف ہے، غیر مسلموں پر کوئی زور زبردستی نہیں کہ وہ اسلام لائیں، ٹھیک، اور نہ ہی ان کو اپنی عبادت سے، اپنی رسومات سے روکا جا سکتا ہے۔ یعنی انہیں پوری آزادی ہے؟ جی، بلکہ اس سے بھی آگے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو اپنے مذہب کی وضاحت کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اگر ضرورت پڑے تو یعنی شائستگی سے اس کا دفاع کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں کوئی فتنہ، کوئی اشتعال انگیزی نہ پھیلے۔ اچھا، یعنی یہ آزادی دو طرفہ ہے پھر، اور مقصد اس کا پرامن بقائے باہمی ہے۔ بالکل، یہ آزادی دراصل فرد کے ضمیر کی آزادی کا تحفظ ہے، جیسا کہ فتح عثمان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے حقوق الانسان بین الشریعہ الاسلامیہ، وہ کہتی ہیں، اور ہمارے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں کسی بھی قسم کی طاقت وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ان قوتوں پر نظر رکھے اور انہیں روکے جو لوگوں سے ان کے عقیدے کی آزادی چھیننا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں فعال طور پر محفوظ کیا جانے والا حق ہے۔ یہ تو بہت واضح اصولی موقف ہو گیا۔ اچھا، اب ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کی دنیا وہ جدیدیت، لبرلائزیشن، گلوبلائزیشن، ان سب کی وجہ سے کافی بدل گئی ہے۔ جی ہاں، کافی تبدیلی آئی ہے۔ معاشرے اب کثیر المذاہب ہیں، زبانیں مختلف، ثقافتیں مختلف۔ ماضی میں ریاستیں بہت طاقتور تھیں، شہری حقوق کا تصور شاید اتنا واضح نہیں تھا۔ درست۔ لیکن جدید جمہوری رجحانات نے شہریوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں۔ لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے کئی حصوں میں شہری معاشرے کا یہ جو تصور ہے، یہ ابھی پوری طرح آہنگ نہیں ہوا۔ اس تضاد کو کیسے سمجھا جائے؟ جی، یہ ایک اہم مشاہدہ ہے جو ذرائع میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، تاریخی طور پر تو ریاستیں اکثر بہت زیادہ طاقت رکھتی تھیں، فرد کے حقوق ریاست کے آپ کہہ لیں تابع سمجھے جاتے تھے۔ صحیح۔ جدید دور میں خاص طور پر جمہوری نظاموں کے آنے سے شہری حقوق کا ایک واضح چارٹر سامنے آیا ہے۔ اس نے فرد کی خود مختاری کو، سوشل سوسائٹی کے کردار کو اہمیت دی ہے اور اس سے تکثیری معاشروں میں مختلف گروہوں کے لیے اپنے حقوق کے تحت جینا وہ آسان ہوا ہے۔ لیکن مسلم دنیا میں صورتحال مختلف کیوں نظر آتی ہے بعض جگہوں پر؟
جیسا آپ نے کہا، فراہم کردہ مواد کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے کہ کئی مسلم اکثریت ممالک میں جمہوری اداروں کا ارتقاء وہ ابھی جاری ہے، اور بعض اوقات شہری حقوق یا انسانی حقوق کے جو عالمی تصورات ہیں ان پر مغربی یا غیر اسلامی ہونے کا لیبل لگا کر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کی ظاہر ہے سماجی، سیاسی، تاریخی وجوہات ہیں۔ اس پر مختلف نقطۂ نظر بھی ہیں۔ ذرائع اس کا ذکر کرتے ہوئے کوئی خاص موقف نہیں اپنا رہے، بلکہ ایک معروضی صورتحال بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق وہ مذہبی آزادی اور تکثیریت کے عملی نفاذ سے ہے۔ یہ پس منظر سمجھنا واقعی ضروری تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ کیا قرآن خود تکثیریت کی حمایت کرتا ہے؟ اور یہاں سے بات میرے خیال میں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر سورۃ المائدہ کے آیت 48 کے حوالے سے۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یقیناً سورۃ المائدہ کی آیت 48 یعنی 5.48 اس موضوع پر ایک بنیادی اور آپ کہہ لیں بہت ہی اہم قرآنی حوالہ ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے قرآن کو پچھلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر نگہبان، مہیمنن قرار دینے سے۔ مہیمنن یعنی نگہبان۔ جی، نگہبان۔ پھر اس میں ایک کلیدی جملہ آتا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی تم میں سے ہر ایک کمیونٹی کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت یعنی قانون اور ایک الگ راستہ منہاج یعنی طرز زندگی مقرر کیا ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ؟ جی، یہاں لِكُلٍّ یعنی ہر ایک کے لیے، اس سے مراد واضح طور پر مختلف انسانی گروہ ہیں، مذاہب ہیں، امتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا قانون، شرع اور اپنا راستہ منہاج، جس کے ذریعے وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے؟ آیت کا اگلا حصہ بالکل یہی بات کہتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اچھا، اس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن تھا کہ تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب پر، ایک ہی قانون پر، ایک ہی طرز زندگی پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تنوع، یہ فرق اللہ کی مرضی کا حصہ ہے؟ جی بالکل، یہ تکثیریت یہ اللہ کی حکمت اور مرضی کا حصہ ہے۔ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو پھر اس تنوع کا مقصد کیا ہے؟ آیت کیا بتاتی ہے؟ آیت خود اس کا جواب دیتی ہے۔ مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یعنی تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ آزمائے؟ کس طرح کی آزمائش؟ یہ آزمائش یہ ہے کہ انسان ان اختلافات کے باوجود یعنی مختلف شریعتوں اور راستوں کے ہوتے ہوئے آپس میں کیسا سلوک کرتے ہیں۔ کیا وہ ان فرق کو لڑائی جھگڑے کا سبب بناتے ہیں یا پھر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اچھا، مقابلہ نیکیوں میں۔ جی، اسی لیے فوراً بعد حکم دیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ گویا اصل مقابلہ اس بات میں ہے کہ کون زیادہ بھلائی کے کام کرتا ہے، نہ کہ اس بحث میں کہ کس کا راستہ صحیح ہے اور کس کا غلط۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اور آیت کا اختتام دیکھیں، وہ اس نقطے کو اور پکا کرتا ہے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یعنی تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی فیصلہ اللہ کرے گا۔ بالکل، حتمی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کا کام یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ہی ایک دوسرے کے عقیدوں پر وہ قاضی بن کر بیٹھ جائیں اور فتوے دیں کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ یہ رویہ تو معاشرے میں انتشار پھیلاتا ہے، جبکہ قرآن تو امن اور نیکی میں مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی قوانین اور راستے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نیکی کا بنیادی معیار شاید مشترک ہے اور حتمی فیصلہ اللہ کا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کسی کو دوسرے کے مذہب کو بالکل ہی جھوٹا قرار دینے کا حق نہیں، کیونکہ قرآن خود پچھلی وحی کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ آیت 5.48 کا یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ قرآن خود کو پچھلی وحی کی تصدیق کرنے والا، مصدقاً اور محافظ، مہیمنن کہتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام الہامی مذاہب کی بنیاد ایک ہی الہی سرچشمے پر ہے۔
ہاں، ظاہری قوانین یعنی شریعہ اور عملی طریقے منہاج وہ وقت اور حالات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دین کا جوہر یعنی توحید، اخلاقیات، آخرت پر یقین وہ سب میں مشترک ہے۔ اسی لیے کسی ایک گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو مکمل طور پر گمراہ یا باطل قرار دے دے۔ تو سورہ 5.48 تو تکثیریت کے تصور کی ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ کیا قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی اس خیال کو، اس تصور کو تقویت ملتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ قرآن میں یہ تصور مختلف زاویوں سے بار بار سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر عبادت کے طریقے یا سمت کے حوالے سے لے لیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 148 میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت وجہ ہے جدھر وہ عبادت میں منہ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اچھا، ہر ایک کی اپنی سمت۔ جی، اور مفسر ابن کثیر نے جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اس آیت کا تعلق سورۃ المائدہ کی آیت 48 سے جوڑا ہے، یعنی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سے۔ یعنی جیسے راستے الگ، ویسے سمتیں بھی الگ۔ ہاں، کچھ اسی طرح کہ جس طرح ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور راستہ ہے، اسی طرح ہر ایک کے لیے عبادت کی ایک سمت بھی مقرر کی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سمتیں مختلف ہونے کے باوجود سب اللہ ہی کی طرف متوجہ ہیں، اور قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صرف کسی خاص سمت کی طرف منہ پھیر لینا ہی اصل نیکی نہیں ہے۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے کہ ظاہری شکل سے زیادہ نیت اور عمل پر زور ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی بات کو سورۃ البقرہ کی آیت 177 نے تو بہت ہی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یعنی نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یہ تو ایک ظاہری عمل ہوا۔ تو پھر اصل نیکی کیا ہے؟ البر کیا ہے؟ آیت خود جواب دیتی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، تمام الہی کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ تو عقائد ہو گئے، اعمال کا کیا ذکر ہے؟ جی، ایمان کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کا بھی ذکر ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے پر خرچ کریں۔ پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی تنگی، مصیبت اور جنگ کے وقت صبر کریں۔ اور آیت کا اختتام ہوتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ سبحان اللہ! گویا اس آیت نے تو نیکی کا ایک پورا جامع معیار پیش کر دیا ہے۔ یہ عقائد اور اعمال، خاص طور پر سماجی ذمہ داریوں، سب پر محیط ہے۔ یہ صرف رسومات تک محدود نہیں۔ بالکل، یہ آیت بہت واضح طور پر بنیادی عقائد، اخلاقی رویوں، سماجی انصاف اور مشکلات میں ثابت قدمی کو اصل نیکی قرار دیتی ہے، بجائے اس کے کہ صرف ظاہری رسومات یا سمتوں پر زور دیا جائے۔ اور یہی چیز تکثیری معاشرے میں بقائے باہمی کی بنیاد فراہم کرتی ہے، کیونکہ یہ اعمال اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ اچھا، اور جہاں تک عقیدے کی ذاتی آزادی کا تعلق ہے، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، ضمیر اور عقیدے کی آزادی تو تکثیریت کی روح ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 256 کا مشہور اعلان، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ جی، دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، یہ آیت مذہبی آزادی کے اسلامی تصور کی بنیاد ہے۔ اور تمام انسانوں کے احترام کے بارے میں؟ جی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن تمام انسانوں کی تکریم کا حکم دیتا ہے، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ سورۃ الاسراء کی آیت 70 میں فرمایا، اور لقد کرمنا بنی آدم، یعنی
اور بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ عزت کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اصول بھی مختلف عقائد کے لوگوں کے درمیان احترام پر مبنی تعلقات کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اچھا، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بات چیت یعنی مکالمے کے بارے میں کیا کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ جی ہاں، قرآن بین المذاہب مکالمے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، لیکن ایک خاص انداز میں۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 46 میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مکالمے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ہو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی ان سے کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی مشترکہ باتوں پر زور دینا ہے۔ جی، مشترکہ عقائد جیسے ایک خدا، وحی کا تسلسل، ان پر زور دینا ہے، اور گفتگو کا انداز بہترین یعنی احسن رکھنا ہے۔ یہ بہت مثبت انداز ہے۔ واقعی؟ اچھا، انسانیت کے اتحاد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، خاص طور پر اس سارے تنوع کے پس منظر میں؟ قرآن بار بار انسانیت کے بنیادی اتحاد پر زور دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 213 میں ذکر ہے کہ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی امت تھے، کانن ناسو امتم واحدہ، ایک ہی امت۔ جی۔ پھر سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، نفس واحدہ سے۔ پھر سورۃ الحجرات کی آیت 13 میں اس تنوع کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ مقصد لڑنا جھگڑنا یا ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ برتری کا معیار تقویٰ ہے، پہچاننا نہ کہ لڑنا۔ بالکل۔ اسی طرح سورۃ الروم کی آیت 22 میں زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یعنی تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ تمام آیات مل کر یہ واضح کرتی ہیں کہ تنوع اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے، یہ کوئی منفی چیز نہیں، اور اس تنوع کے باوجود تمام انسان بنیادی طور پر ایک ہیں۔ یہ ہمیں ایک بہت ہی عملی پہلو کی طرف لاتا ہے۔ اگر تنوع اللہ کی مرضی ہے اور مختلف گروہوں کے اپنے راستے ہیں، اپنی عبادت کے طریقے ہیں، تو پھر مختلف مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا قرآن اس بارے میں بھی کوئی ہدایت دیتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم اور آپ کہہ لیں عملی سوال ہے، اور قرآن اس کا نہایت واضح اور غیر معمولی جواب دیتا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت 40 میں جہاں مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر ظالموں کو روکا نہ جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَاعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ صوامع بیع کیا ہیں؟ صوامع لیٹن عہد میں تعمیر کردہ چرچ ہوتے تھے، جو مثلاً بھارت کے ساؤتھ ایسٹرن طرف بیع وہ سرکہ شرائنز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور عربی پروٹسٹنٹ چرچ میں صلوات بھی استعمال ہوتا ہے، اور مساجد وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جی، ترجمہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، صوامع یہ راہبوں کی عبادت گاہیں، اور گرجے، بیع
یہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور یہودیوں کے عبادت خانے، صلوات اور مسجدیں، مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، یقیناً گرا دی جاتی۔ یعنی اگر روکا نہ جاتا تو یہ سب گرا دی جاتی؟ جی، یہاں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ آیت میں صرف مساجد کے تحفظ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ ساتھ بلکہ ان سے بھی پہلے خانقاہوں، گرجوں اور یہودی عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ان کا ذکر ہے؟ جی، ترتیب دیکھیں، صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اور ان سب کو ایسی جگہیں قرار دیا گیا ہے جہاں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ اس سے ان تمام عبادت گاہوں کی حرمت اور ان کے تحفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے، یعنی مسلمانوں کو نہ صرف اپنی بلکہ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے ایک طرح سے۔ جی ہاں، اور مولانا محمد علی نے، جیسا کہ ہمارے ذرائع میں ان کی تفسیر کا حوالہ موجود ہے، انہوں نے اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے یہی نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کی جانیں صرف اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے اور اپنی مساجد کو بچانے کے لیے ہی قربان نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ گرجوں، یہودی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کو بچانے کے لیے بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے وسیع المشرب ہونے، پرامن بقائے باہمی اور تمام الہامی روایات کے احترام کے تصور کی ایک شاندار مثال ہے۔ تو ان تمام قرآنی حوالوں اور تفصیلات کی روشنی میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ پہلا تو یہ کہ قرآن واضح طور پر مذہبی آزادی یعنی الحریت الدینیہ کا علم بردار ہے، اور دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی بھی قسم کے جبر یا زبردستی، لا اکراہ فی الدین کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ ٹھیک، پہلا نقطہ۔ دوسرا، قرآن مذہبی، ثقافتی اور قانونی تنوع کو، یعنی مختلف شرط اور منہاج، زبانیں، رنگ، ان سب کو اللہ کی تخلیق کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے اور انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے جس کا مقصد نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی تنوع بطور آزمائش اور اللہ کی مرضی۔ جی۔ تیسرا، قرآن کے نزدیک اصل نیکی کا معیار صرف ظاہری رسومات یا سمتوں کی پابندی نہیں، بلکہ بنیادی عقائد ہیں: اللہ، آخرت، فرشتے، کتابیں، نبیوں پر ایمان، اور اس سے بڑھ کر نیک اعمال جن میں سماجی انصاف، دوسروں کی مدد، وعدہ وفائی اور صبر شامل ہیں۔ یعنی عقیدہ اور عمل، خاص کر سماجی پہلو۔ بالکل۔ چوتھا، قرآن تمام الہامی مذاہب کی عبادت گاہوں، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، گرجے ہوں، یہودی عبادت گاہیں ہوں یا مساجد، ان سب کے احترام اور ان کے تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ ان سب میں ایک ہی خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ تمام عبادت گاہوں کا احترام۔ جی، اور پانچواں نقطہ یہ کہ قرآن تمام الہامی مذاہب میں ایک بنیادی الہی سچائی کے تسلسل اور تمام انسانیت کے بنیادی اتحاد، یعنی ایک جان سے تخلیق، پہچان کے لیے قبیلے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو کیا دوسروں کے جو مختلف قوانین اور طرز زندگی ہیں، یعنی شرعتاً و منہاجا، ان کے بارے میں صرف برداشت سے آگے بڑھ کر فعال طور پر جاننا، ان سے سیکھنا، ان کی خوبیوں کو سراہنا، کیا یہ خود نیکیوں میں سبقت لے جانے، فاستبقوا الخیرات کی ایک اہم شکل نہیں سمجھی جا سکتی؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ یعنی کیا محض ٹالریٹ کرنا کافی ہے یا فعال طور پر انگیج کرنا اور سمجھنا زیادہ بہتر راستہ ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور آخر میں ہماری درخواست تو آپ جانتی ہیں کہ ہمارے 4 چینلز کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا ہے، خاص طور پر ہمارا چوتھا چینل اسماعیلی ایسنس خدمات جو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ گنان اور واز اپلوڈ کریں گے۔ اسے آپ کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جی ضرور سپورٹ کریں۔ اور اسماعیلی ایسنس تعلیم، جس پر کافی تسبیحات موجود ہیں نئے انداز میں موسیقی کے ساتھ، جو کہ آپ میں سے کافی لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہیں، الحمدللہ۔ یہ بھی مولا کا کرم ہے۔ آپ لوگ اس پر بھی جائیں، تسبیحات سنیں، صبح صبح گھر میں تسبیحات چلا دیں تاکہ مولا کا نام گونجتا رہے۔ چاروں چینلز کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آپ کی حمایت کا بہت شکریہ۔